بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 425 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ناقص کھجوریں بھی اتنی نہیں ہوتی تھیں جو آپ کا پیٹ بھر سکے۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سماک بن حرب قال سمعت النعمان بن بشیر يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، سماک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا تم لوگ کھانے پینے کی ہر طرح کی نعمتوں میں نہیں ہو؟ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کے پاس ناقص کھجوریں بھی اتنی نہیں ہوتی تھیں جو آپ کا پیٹ بھر سکے۔ بزرگان محترم، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے فقر، صبر اور بے مثال قناعت کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کرتی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اہل زمانہ کو ان کی فراوانی یاد دلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت سامنے رکھتے ہیں جس میں آپ کے پاس ادنا درجے کی غذا بھی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ پیٹ بھر سکے۔ اس کے باوجود آپ نے کبھی دنیا سے شکوہ نہیں کیا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دنیاوی سہولتوں کی مرہون منت نہیں تھی، بلکہ آپ کی شان صبر، توکل اور رضائے الہی میں مضمر تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس تقابل کے ذریعے امت کو متنبہ کرتے تھے کہ نعمتوں کی کثرت غفلت کا سبب نہ بن جائے اور آسانی کے زمانے میں تنگی کے دنوں کو فراموش نہ کیا جائے۔ کیا پیاری بات کہی ہے، اس کو دوبارہ سنیں۔ نعمتوں کی کثرت غفلت کا سبب نہ بن جائے، یعنی موجودہ دور میں جو ہم لوگ نعمتوں کے جھرمٹ میں جی رہے ہیں، یہ نعمتوں کی کثرت، بہتات ہماری غفلت کا سبب نہ بن جائے اور آسانی کے زمانے میں تنگی کے دنوں کو فراموش نہ کیا جائے، نہ بھولیں۔ آسانی کا دور آ گیا، مال و دولت کا دور آ گیا، اور تنگی کا وہ جو دن گزرے تھے وہ دن بھی یاد رہنے چاہیے۔ ایاز قدر خوش خود بشناس، ایاز بادشاہ کے دربار میں ہے، اس کا ماضی انتہائی غربت کا ہے، لیکن جب بادشاہ کے پاس ہے، روزانہ اپنے اس کمرے میں جاتا ہے جس میں اس کے پرانے زمانے کے کپڑے تھے، وہ پہنتا ہے، اپنی غربت کو یاد کرتا ہے اور خود سے کہتا ہے کہ ایاز قدر خود بشناس، تو اپنی قدر خود پہچان کہ تو کیا تھا ایک زمانے میں، اب کیا ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی تنگی کے دنوں کو فراموش نہ کرے، نہ بھولے، اور ہمارے آج کی نعمتوں کی بہتات اور نعمتوں کی کثرت غفلت کا باعث نہ بنے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔